یہ جملے جو اکثر دینی کتابوں میں موجود ہے، یہ کوئی حدیث یا قرآن کی آیت نہیں، ہمارے علماء نے اللہ پر ایمان کے بارے میں انشاء مختصر اللہ پر ایمان کیا ہے اس کے لیے یہ جملے بیان کی ہر جگہ کتابوں میں اکثر مل جاتے ہیں۔ قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر یہ چند باتیں، سب سے پہلا کیا ہے کہ عام آدمی ہر ایمان والے کی بیسک اللہ پر ایمان ہے، سادھارن ایمان یا وشواس، ایمان وشواسن کو بولتے ہیں، اللہ پر یقین بھروسہ ماننا، آمنت باللہ، آدمی یہ کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، میرا اللہ پر ایمان ہے۔ ایک ایمان والا ایک مسلمان شروع میں ہی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، یعنی کہ اللہ ہے، اللہ کے وجود کا قائل ہے، اور اس سے وہ سارے لوگ نکل گئے جو اللہ کے ہونے کے بارے میں بھی ان کو لوگ اللہ ہے ہی نہیں، جو اس درجے میں اللہ کو مانتا ہے، اسے ڈاؤٹ ہے، پورا یقین نہیں ہے، تو وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ پڑھا لکھا مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اسے قرآن و حدیث کا بہت زیادہ علم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو بیسک ہے۔ ایمان کی شروعات ہی اس سے ہے کہ ایمان والے اللہ کو مانتے ہیں، اور بہت سارے بے ایمان جو ہے وہ اللہ کو نہیں مانتے، یہی فرق ہے۔ اللہ موجود ہے، اللہ کا وجود ہے، اللہ ہے، آمنت باللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ اب اللہ ہے اور اللہ کا تعارف کراتے ہوئے سورہ اخلاص جو قل هو اللہ کا سورہ ہے، اس میں یہ بتایا گیا اللہ احد، ایک تو اللہ ہے، دوسرا اللہ اکیلا ہے، 2 3 4 نہیں ہے، وہ صرف ایک ہے۔ یہ ایک مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے، یہ فاؤنڈیشن، اس کے بغیر ایمان ہے ہی نہیں۔ جو اللہ کو ایک سے زیادہ مانے اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ اس لیے جو کوئی بھی کسی اور کو بھی اللہ میں ملا کر اللہ کے برابر کھڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ سرے سے مومن ہی نہیں، اس کا ایمان ہی نہیں، کوئی بھی ہو۔ اللہ احد فرمایا، اللہ اکیلا ہے۔ اس کے بعد یہ جو تعارف کیا ہے، اللہ کا جو ڈیفینیشن جو بیان کیا ہے، آمنت باللہ کما ہوا، جیسا کہ وہ ہے، ایز ہی از، اللہ کیسا ہے، کیا ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ اللہ کی ذات کے بارے میں قرآن و حدیث میں جو باتیں بتائی گئی ہیں ان پر تو ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ کیسا ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ کما ہوا، اسی لیے عربی میں کہا جیسا کہ وہ ہے، ఆయన ఎట్లా ఉన్నాడో ఆయనకే తెలుసు، వేరే کسی نے دیکھا نہیں ہے نا اللہ، بس اللہ نے اپنی کتاب میں یا اپنے نبیوں کے ذریعے سے جو کچھ ہمیں بتایا ہے ان پر ایمان لانا ہے۔ تو اللہ کے
بہت سارے نام ہیں جو قرآن میں ہیں، حدیثوں میں ہیں۔ اسی طرح اللہ کے بہت سارے لکشنالا ہے، جس کو صفات ہم کہتے ہیں، ایٹریبیوٹ۔ نام کو عربی میں کہتے ہیں اسم، اسما۔ اسم سنگلر ہے، اس کی پلورل آتی ہے اسما۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بہت سارے بہترین خوبصورت نام ہیں۔ ان ناموں میں سے کسی نام کو لے کر تم اللہ سے مانگ سکتے ہو، دعا کر سکتے ہو، ان ناموں کا وسیلہ دے سکتے ہو۔ ہم کہتے ہیں نا، اے غفار، اے معاف کرنے والے ہمیں معاف فرما، اے رزاق روزی دینے والے، رزق دینے والے ہمیں بھی روزی عطا فرما۔ تو رزاق اللہ کی صفت ہے، وہ سب کو کھلاتا ہے۔ اسی طرح محبت وہ کرتا ہے۔ اور اللہ کا ایک نام جو ہم سورہ فاتحہ میں پہلی ہی آیت سے شروع ہے، الحمدللہ رب العالمین، وہ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ رب اللہ کا ایک نام ہے، میرا، آپ کا، جانوروں کا، فرشتوں کا، جنات کا، سب کا۔ جو کچھ ہے، جسے جو ضرورت ہے، اس کی وہ ضرورت پورا کرنا رب کا کام ہے، وہ رب ہے۔ تو جو جو نام قرآن و حدیث میں اللہ کے آئے ہیں، ان سب کو اسی طرح سے ماننا جس طرح قرآن میں موجود ہے نام۔ اور اس کے جو صفات ہیں، اللہ کے تھوڑے لکشنما بیان کیے گئے ہیں، اللہ کے صفات۔ آیت الکرسی میں فرمایا گیا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ وہ سوتا ہے۔ ساری مخلوقات، ہمارے نبی بھی سو جایا کرتے تھے نا، نیند آتی ہے تو سو جاتے ہیں۔ سب کو نیند آئے گی، کام کرنے کے بعد سب تھکیں گے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ایک اللہ تبارک و تعالی ہے جسے کبھی نیند نہیں آتی ہے، وہ کبھی سوتا نہیں۔ نیند تو دور کی بات ہے، اونگ تک نہیں آتی اسے۔ نیند سے پہلے ٹھنڈی ہوا میں بیٹھ کر آدمی تھوڑی دیر کے بعد اسے اونگتے رہتا، نیند آتے رہتی۔ پہلے اونگ سے شروع ہو کر پھر نیند آتی ہے۔ اللہ ہمیشہ اپنے حال میں ہے، اسے نہ تھکاوٹ آتی ہے، نہ وہ اونگتا ہے، نہ وہ سوتا ہے۔ جب سے وہ ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، لا متناہی، کروڑوں سال ہم نہیں جانتے، شروع سے وہ آج تک کبھی سویا نہیں ہے، اسے نیند نہیں آئے۔ یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اسی میں ماننا ہم مانتے ہیں۔ آیت الکرسی اللہ کے بارے میں بہت بڑی آیت ہے۔ حضرت معاذ یا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی نے ایک بار پوچھا، اے ابی، تم جانتے ہو کہ قرآن میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے، سب سے عظیم آیت؟ ای آیت اعظم، کون سی آیت ہے جو سب سے عظیم ہے، جو سب سے بڑی عظمت والی ہے؟ حضرت ابی بن کعب نے جواب میں فرمایا آیت الکرسی۔ تو اللہ کے نبی نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر شاباشی دی اور یہ فرمایا کہ یہ علم تمہیں مبارک ہو، تم یہ جانتے ہو کہ آیت الکرسی قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے، یہ بہت بڑا علم ہے، تمہیں مبارک ہو۔ کبھی گہرائی سے اس آیت میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا تعارف کرایا گیا، اللہ کے صفات اور اللہ کے ناموں کا ذکر اس کے اندر ہے۔ سب سے پہلے شروع میں اللہ کا نام ہے اللہ، لا الہ، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، یہ اس کی شان ہے۔ هو الحی القیوم، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ نہیں تھا بعد میں زندہ ہوا۔ آپ اور میں، ہم سب پہلے نہیں تھے، ہمارا وجود نہیں تھا، اب ہم زندہ ہیں، اور جب ہمارا ٹائم ہو جائے گا ہم مر جائیں گے، ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن
اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ زندگی تو اسی کی ہے، اس نے ہم سب کو کچھ دنوں کے لیے ٹیمپرری زندگی دے کر دنیا میں بھیجا ہے۔ وہ حی ہے اور قیوم ہے، وہ سب کو تھامے ہوئے ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہے سب اسی کی وجہ سے، وہی چلا رہا ہے، وہ قیوم ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا لہ ما فی السماء، یہ سارے اللہ کے صفات ہیں جو آیت الکرسی میں بیان کیے گئے۔ اس کے علاوہ بھی دوسری آیتوں میں بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، یہ اس کی صفت ہے۔ هو الرحمن الرحیم، اور کتنے اللہ کے نام بتائے۔ وہ مصور ہے، دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ہر ایک یونٹ کو اللہ نے جو شکل و صورت دی ہے وہی دینے والا ہے۔ کتنے بچے روزانہ پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ تیار ہوتا ہے، نکلتا ہے، لیکن ہر بچے کی شکل الگ ہوتی ہے۔ ہزاروں لاکھوں پروڈکٹ دنیا میں آتے ہیں نئے بچے روزانہ، ان میں سے ہر ایک کی شکل الگ ہوتی ہے، ملتی نہیں۔ انگلیوں کے جو نشان ہیں وہ بھی سب کے الگ ہیں، اسی لیے تو یہ لیے جاتے ہیں نا۔ آنکھ ہر ایک کی بنتی ہے اور آنکھ سے آپ کی پہچان ہو جائے گی۔ یعنی دنیا میں اس وقت اگر 700-800 کروڑ لوگ ہیں، سب کی ایک ایک آنکھ دوسرے سے الگ ہے، کوئی اور یہ نہیں کر سکتا ہے۔ ہم کوئی چیز بناتے ہیں تو وہ ایک ہی طرح کی چیز بنتی ہے، ہم الگ الگ شکل نہیں دے سکتے ہیں، اور اللہ مصور ہے۔ تو یہ اللہ کے صفات ہیں۔ اللہ کو ماننے میں یہ ہے کہ اللہ کے بہت سارے نام ہیں، اللہ کے بہت سارے صفات ہیں، ایٹریبیوٹس ہیں، لکشنالا ہیں، ان سب کو جیسا قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے اسی طرح سے ماننا، یہ ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔ اسی طرح کا مطلب کیا ہے؟ قرآن میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کے 2 ہاتھ ہیں، بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے 2 ہاتھ ہیں، اللہ کے 2 ہاتھ ہیں، یہ ہم مانتے ہیں۔ نہ مانیں گے تو مشکل ہو جائے گی، اللہ کی کسی ایک بات کا بھی ہم انکار نہیں کر سکتے، اور اگر اس کے غلط معنی بتائیں گے، بہت سارے لوگ دنیا میں آ کر کے گمراہ ہو گئے ہیں، یا تو وہ تحریف کرتے ہیں اللہ کی کتاب میں، اللہ کی بات جو بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے اس کا دوسرا میننگ بتانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی کو تحریف کہا جاتا ہے، اس بات کا مطلب کچھ اور بیان کرنا۔ فی سبیل اللہ کا مطلب قرآن و حدیث میں جہاد کے لیے بولا گیا، اللہ کے راستے میں نکل کر کافروں سے لڑنا، جہاد کرنا، یہ مطلب ہے قرآن میں فی سبیل اللہ کا۔ تبلیغ میں اللہ کے راستے میں نکلنے کو قرآن و حدیث میں فی سبیل اللہ نہیں کہا جاتا ہے، یہ جھوٹ ہے، غلط ہے، تحریف ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ اگر ہم مانیں گے تو گویا کہ وہ بھی ایک انسان کی طرح یا ایک مخلوق کی طرح ہو جائے گا۔ عام طور پر جو مخلوق ہے، کریشن، ان کے ہاتھ ہوتے ہیں، اللہ کے ہاتھ ہم کیسے مانیں؟ یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ یہاں ہاتھ سے مراد ہاتھ نہیں ہے، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت مراد ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ تعطیل۔ اللہ نے کوئی چیز بتائی، اب ہم اسے انکار کرنا، نہ ماننا۔ ایک ہوتا ہے تحریف، لفظ کا میننگ چینج کر کے بیان کرنا، ایک ہوتا ہے تعطیل، اس چیز کو اللہ کے لیے نہ ماننا، اللہ کے ہاتھ ہم کیسے مانیں گے، اور ایک ہوتا ہے اسے اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کرنا، اپنی عقل سے اسے اللہ کے 2 ہاتھ، قرآن میں 2 ہاتھ کیسے، کیا، اس کے بارے میں سوچنا۔
اسے کہتے ہیں تکییف، کیفیت بیان کرنے کی کوشش کرنا۔ اور یہ ہے کہ پھٹ سے بول دینا ہاں اس کے ہاتھ بھی کسی اور کے ہاتھ کی طرح سے، تمثیل اسے کہتے ہیں۔ یہ 4 کام کرے جائیں۔ پہلے اللہ نے کہا اس کے 2 ہاتھ ہیں تو ہیں، اس کے 2 ہاتھ ہیں۔ وہ کیسے ہیں، کیا ہے، اللہ جانتا ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے کہ کسی کی صفت کو سمجھنے کے لیے، کسی کے لکشنالا جاننے کے لیے پہلے اس کی ذات کو سمجھنا ہے۔ ہم ذات ہی کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ اللہ تو ہے، اللہ کی ذات ہے، لیکن اللہ کی ذات کیسی ہے ہم نہیں جانتے۔ ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ اللہ ہے، اور اللہ کے بہت سارے کام ہیں، لکشنالا ہیں، جو قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، ہم ان کو اسی طرح سے مانیں گے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کریں گے۔ اس لیے اس کے نامہ کو اور اس کے جو ایٹریبیوٹس ہے، جیسا ہمیں قرآن و حدیث میں بتایا گیا ہے ویسے ہی ماننا ہے۔ اللہ کے 2 ہاتھ ہیں، بندوں کے بھی ہاتھ ہوتے ہیں، کسی اور کے بھی ہاتھ ہوتے ہیں، تو کہ یہ 2 ایک جیسے ہیں؟ نہیں۔ اللہ کے سیدھے ہاتھ کے بارے میں آتا ہے وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ۔ سارے 7 جو آسمان ہیں، سارے آسمانوں کو اللہ اپنے سیدھے ہاتھ میں لے گا قیامت کے دن۔ تو وہ ہاتھ کہاں، اور بندوں کا ہاتھ، ہمارا آپ کا ہاتھ کوئی ہے ہی نہیں نا بیچ میں۔ اللہ کے ہاتھ ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن وہ کیسے ہیں، کیا ہے، اس پر ہم بحث نہیں کریں گے۔ اللہ کو نیند نہیں آتی ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، زمین سے آسمان تک جو ہو رہا ہے سب کچھ وہی مینیج کر رہا ہے، تدبیر وہی کر رہا ہے، تبھی تو یہ دنیا سکون سے چل رہی ہے۔ وہ اکیلا ہے، سب کچھ وہی کر رہا ہے، یہ ہم مانتے ہیں، لیکن وہ کیسے کر رہا ہے، کیا ہے، اس میں گھسنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اتنا ماننا کافی ہے۔ اللہ نے کہا وہ مالک یوم الدین ہے، قیامت کے دن کا وہ مالک ہے، اور اس کا مالک ہونا جب قیامت کا دن آئے گا ہم سب کو سمجھ میں آئے۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا ہے جو بندہ اللہ سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے، من احب لقاء اللہ، جو اللہ سے ملنے کی خواہش اس کے اندر ہے، بھائی سب سے بڑی نعمت جو ہوگی وہ جنت کے اندر اللہ کو دیکھنا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ سب کچھ ملنے کے بعد لوگ خواہش کریں گے کہ اللہ سب کچھ تو مل گیا، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، بس آپ کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اور بار بار یہ تقاضا کرتے رہیں گے۔ جتنی بار دیکھیں گے اور دیکھنے کی خواہش ہوگی۔ تو اللہ اتنے خوبصورت ہیں، اللہ جمیل ہے، تو اتنی بڑی نعمت کون بد نصیب ہے جو دیکھنا نہیں چاہے گا۔ اللہ کو دیکھنا ہے، اس کی خواہش دل میں ہمیشہ ہونی چاہیے۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے وقت قریب آ رہا ہے، میں بوڑھا ہو رہا ہوں، بوڑھا ہونے کے لیے تو آیا ہے، لیکن جانے سے پہلے اللہ سے ملنے کی خواہش اور محبت اپنے اندر پیدا کر کے جائے گا، اللہ بھی اس سے ملنے کی محبت کرے گا۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، دونوں طرف سے محبت ہوگی۔ ایک محبت کرنے والے سے جب دوسرا ملتا ہے تو کیا اس کی عزت ہوتی ہے، کیا اس کا استقبال ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے، آج ہم نے پہلی رکعت میں وہی پڑھا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، موت کے وقت فرشتے خوشخبری لے کر آئیں گے اس بندے سے جس کی ابھی موت ہونے والا، ابھی روح قبض نہیں ہوئی، لیکن اللہ ان سے راضی ہے اور اس کا استقبال ہونے والا ہے، یہ بشارت اس کو دیں گے اور یہ بتائیں گے اب یہاں سے فیوچر کے بارے میں تمہیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا جو فیوچر ہوگا وہ بہترین ہوگا،
اور اب تک جو چھوٹ رہی ہے نا دنیا، اس کے بارے میں بھی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی حزن، کوئی ملال نہیں۔ آئے تو اسی کے لیے تھے کہ جب جاؤ تو اللہ تم سے ملنے کی محبت میں ہو، اللہ چاہ رہا ہو کہ تم ان سے ملو، اور تمہارے دل میں بھی اللہ سے ملنے کی خواہش جوان کر کے، وہ خواہش زیادہ سے زیادہ کر کے تیاری کر کے جاؤ۔ اسی لیے تو ہم دنیا میں آئے ہیں، یہی تو ہمارا سب سے بڑا کام ہے۔ تو اس دن اللہ سے ملاقات کے لیے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آدمی موت کے بارے میں بڑا سوچتا ہے، موت ہی تو ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، اللہ سے مل سکتے ہیں۔ آدمی ایمان والا مرتے ہی سب سے پہلے فرشتے اس کی روح کو بڑی عزت کے ساتھ لے کر اللہ کے دربار میں جاتے ہیں، وہاں پیش کرتے ہیں، اللہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ یہ سب ہم حدیثوں میں پڑھتے ہیں، یہ سب ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ تو جو کچھ اللہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے قرآن میں ہمیں بتایا گیا ہے، ان سب کو ماننا یہ ایمان ہے، یہ بیسک ایمان ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے کیا کیا نامہ، کون سے ایٹریبیوٹس جو ہے قرآن و حدیث میں ہے، یہ جب آپ آگے بڑھیں گے، پڑھتے رہیں گے، ایک ایک چیز سامنے آئے گی، لیکن بیسک اتنا تو جو ہم یہ کہیں کہ جو کچھ بھی ہے قرآن و حدیث میں۔ آج تو ہمیں صرف اللہ کا ایک دو نام معلوم ہے، اللہ معلوم ہے، خالق معلوم ہے کہ دنیا کو پیدا کرنے والا، رب معلوم ہے، مالک یوم الدین معلوم ہے، باقی بہت سارے نام بڑے بڑے لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ تو سب معلوم ہونا ضروری نہیں ہے، یہ خواہش ہونی چاہیے کہ جتنے نام اللہ کے قرآن و حدیث میں آئے ہیں ان سب کو میں پڑھوں گا، سمجھوں گا، جاننے کی کوشش کروں گا۔ لیکن اتنا ہے میرے دل میں کہ جو کچھ قرآن میں اور حدیثوں میں اللہ کے بارے میں، اس کے ناموں کے بارے میں، اس کے صفات کے بارے میں آیا ہے، ان سب کو میں مانتا ہوں۔ ایک ایک معلوم ہوتے جائے تو اس پر ایمان رکھتا چلا جائے، یہ ہے بنیاد۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک مسلمان کو، ہم سب کو یہ جو بیسک اللہ پر یقین ہے وہ ہمارے دلوں میں عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔